بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرووربس اینڈ سینگس کے بارے میں پہلے تو میرا خیال تھا کہ 2-4 ویڈیوز بناؤں گا، لیکن جو ہی پرووربس اینڈ سینگس کا مطالعہ کیا تو اس میں بہت ہی دلچسپ معلوماتی اور حکمت امیز پرووربس اینڈ سینگس سامنے آئیں، تو سوچا کہ مزید 1-2 اور ویڈیوز بنا دوں تاکہ ویورز بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ پرووربس اینڈ سینگس ضرب الامثال اور کہاوتوں کی ویڈیوز بنانے کا ایک مقصد تو ان کی انگلش سے اویئرنیس دلانا تھا کہ ان کو انگلش میں کس انداز سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ انگلش لینگویج کی اپنی ہی بیوٹی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ان پرووربس اور سینگس جن کی اردو میں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، انگلش لینگویج نے ان کو بہت ہی ایزی بنا دیا ہے۔ اور دوسرا مقصد ان میں فہم و فراست، حکمت و دانائی اور عقل و شعور کے جو موتی پنہاں ہیں ان کو تلاش کرنا ہے، جو ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دانا اور حکیم لوگوں کی باتیں ہیں اور ان کی زندگی کے مشاہدات و تجربات کا نچوڑ ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ The long arm of the Almighty makes no sound when it strikes. The long arm of the Almighty makes no sound when it strikes. یعنی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات انتقام لیتی ہے، بدلہ لیتی ہے، تو انسان کو، بندے کو، اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ A great fortune in the hands of a fool is a great misfortune. اس کا میننگ ہے کہ اگر کوئی اختیار، اگر کوئی طاقت کسی بیوقوف کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا پراپر یوز نہیں کر پاتا، تو بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ A great fortune in the hands of a fool is a great misfortune. چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، خربوزے کو ہی ضرر پہنچتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، خربوزے کو ہی ضرر پہنچتا ہے، یعنی نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے۔ Whether the pitcher falls on the stone or the stone hits the pitcher, ill befalls the pitcher. یعنی کہ گھڑا جو ہے، مٹی کا گھڑا، وہ پتھر پر گرتا ہے یا پتھر گھڑے پر گرتا ہے، دونوں صورتوں میں جو فالٹ ہے، نقصان ہے، خرابی ہے، نقص ہے، وہ پچر گھڑے میں ہی آئے گا۔ تو یہ اس صورت میں کرتے ہیں جب دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز کا نقصان ہو، جس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ سواندیس ہو یا پواندیس ہو، لک وچکار۔ تو دونوں صورتوں میں جو کمر ہے وہ سینٹر میں آتی ہے، یعنی نقصان ایک شخص کا ہی ہوتا ہے۔ Whether the pitcher falls on the stone or the stone hits the pitcher, ill befalls the pitcher. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ Society molds the men. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سوسائٹی ہے جس میں وہ رہتا ہے، وہ جیسا معاشرہ ہوتا ہے، جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی کمپنی ہوتی ہے، ویسا ہی وہ آدمی، وہ شخص، وہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں A man is known by the company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ Society molds the men. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ God's meal grinds slow but sure. یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ایک نہ ایک دن حالات کو بدل دیتی ہے۔ وہ یقیناً اللہ کی جو مل ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ چاہے آہستہ کر رہی ہے لیکن کر رہی ہے، اور یقیناً کر رہی ہے۔ اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ خوشی کی گھڑیاں چھوٹی ہوتی ہیں، hours of players are short۔ تو جو خوشی کے لمحات ہیں بہت جلد گزر جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ بھی کہتی ہیں کہ جو غم ہے وہ انسان کو اپنی مکمل گرفت میں لیے رکھتا ہے۔ غم انسان کو اپنی مکمل گرفت میں لیے رکھتا ہے۔ خوشی محض تھکن اتارنے کے لیے ایک مختصر وقفے کا نام ہے۔ تو ویسے بھی خوشی کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلد گزر جاتی ہیں، بہت مختصر ہوتی ہیں اور جلدی گزر جاتی ہیں، جبکہ جو غم کی رات ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ غم کی گھڑیاں چھوٹی بھی ہوں تو وہ لمبی ہو جاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ خون چھپائے نہیں چھپتا، مرڈر ہیز ٹنگ، یعنی خون جو ہے، قتل، وہ کبھی چھپتا نہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ مرڈر ہیز ٹنگ یعنی جو قتل ہے اس کی زبان ہوتی ہے، زبان رکھتا ہے۔ دم کا کیا بھروسہ، لائف از انسرٹن، یعنی زندگی غیر یقینی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ زندگی بہت ہی انسرٹن ہے، غیر یقینی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ سے کوئی شیشے کا برتن یوں چھپاکے سے گرتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی اس سے بھی زیادہ انسرٹن ہے، غیر یقینی ہے۔ دن آئے کھوٹے تو متر ٹوٹے، فرینڈس آر فار فرام اے مین ہو از مس فارچون، یعنی جب بدحالی کے، پریشانی کے، آزمائش کے دن آتے ہیں تو دوست بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مشکل پئی تے کھلیاں اکھاں، مشکل پئی تے کھلیاں اکھاں، بڑی پالیسی یار بڑے نے۔ تو ٹف ٹائم میں جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا، دا نیئر دا چرچ دا فاردر فرام گاڈ، یعنی جتنا چرچ کے قریب ہوتا ہے خدا سے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ دیوانہ ہاتھی اپنی فوج کو مارے، دیوانہ ہاتھی اپنی فوج کو مارے۔ A mad dog bites his own master، یعنی کتا جب پاگل ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی مالک کو کاٹتا ہے۔ دنیا کا کام کس نے کیا تمام، no living man all things can، یعنی کوئی بھی انسان جو نا وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ انسان کی جو طاقت ہے، انسان کی جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے، اور ایک انسان تمام کام نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کام کس نے کیا تمام، نو لیونگ مین all things can۔ دو گھروں کا مہمان بھوکا، بٹوین ٹو stools you fall to the ground۔ تو دو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے، اس کو ایک گھر کو ہوتی ہے کہ وہ اس گھر سے کھا لے گا، اور اس گھر کو ہوتی ہے کہ وہ اس گھر سے کھا لے گا، اس لیے دو گھروں کا مہمان جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے۔ بٹوین ٹو stools you fall to the ground۔ ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ کھاتی ہے، فوز pray farthest from their den، یعنی جو فوز ہوتے ہیں دشمن وہ بھی اپنی کچھار سے بہت دور جا کر شکار کرتے ہیں۔ تو ڈائن جو ہے یہ بھی 10 گھر چھوڑ کر کھاتی ہے۔ تو انسان جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، جس سراؤنڈنگز میں رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کو تو چھوڑ دے۔ اور کئی ایسے احمق لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جس سراؤنڈنگ میں، جس ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں انہی پہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی ویکنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہی پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جبکہ جو ڈائن ہے وہ بھی 10 گھر چھوڑ کے کھاتی ہے، یعنی اپنے سے دور جاتے ہیں تاکہ جب بھی مشکل وقت پڑے تو کم از کم جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمارے قریبی ہیں، وہ تو ہماری سپورٹ کریں کہ یہ بندہ اچھا تھا، اس نے ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن
کیا ہے، انسان اتنا احمق ہے کہ ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں، وہ جس ایریے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، انہی پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ In the end, don't forget to like, share and subscribe the channel for more useful videos. السلام علیکم، اللہ حافظ۔